بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا، مگر جو مولوی بھی جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتا، جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بیٹی کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ 40 آدمیوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے اور بولے، ہم اس نیک بچی کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں، اس کی میت میں سے کسی جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میری بیٹی شام کے 7 بج گئے تھے مگر میری بیٹی عائشہ ابھی تک مدرسے سے واپس اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھانے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ روز 5 بجے گھر آ جاتی تھی، نہ جانے آج وہ کہاں رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی 15 سالہ بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں نے سر پر چادر لی اور مدرسے کی طرف بھاگ پڑی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی تو 5 بجے ہی یہاں سے چلی گئی تھی اور اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف اور پارسا لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں وہاں سے روتی ہوئی واپس گھر آ گئی تھی۔ میری بیٹی کا میرے سوا کوئی نہیں تھا، اس کا باپ کئی سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری بیٹی سامنے بیٹھی رو رہی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے، اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں زور سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ میری آواز سن کر محلے کی چند عورتیں بھی باہر آ گئیں اور کہنے لگیں، باجی اتنا کیوں چلا رہی ہو، خیر تو ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، میری بیٹی کی یہ حالت دیکھو کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کر کہا کہ اس بیچاری کی حالت سے لگتا ہے کہ کسی نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اتنے میں ایک عورت بولی، تمہیں کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی خبر نہیں تھی پہلے سے؟ کیا یہ خود کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ اور اب دیکھو کیسے معصوم بنی بیٹھی ہے، جیسے اس سے بڑی پارسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان عورتوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ایس پی صاحب کے گھر آ گئی، جو ہمارے گھر کے بالکل قریب رہتے تھے اور بڑے ہی نیک اور شریف انسان تھے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ فاروق صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چونک کر رہ گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسا دے کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سب سچ سچ بتا دو، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں۔ تمہارے لیے لڑنا صرف میرا کام ہے، لیکن سچ بتانا تمہارا کام ہے۔ بس تم مجھے ان درندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، اماں میں اب کسی کام کی نہیں رہی ہوں۔ فاروق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم بچی ہے آپ کی، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے، لیکن آپ ماں ہونے کے ناطے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں۔ آپ اسے گھر لے جائیں، مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو اجاڑنے والا کون لوگ ہیں۔ ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے۔ اس کا ٹیسٹ کروا کر میں خود اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، بھلے یہ منہ سے کچھ نہ بولے۔ چند دنوں کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہو گئی تو آپ کی بیٹی ساری باتیں بتا دے گی۔ ان کے کہنے پر مجھے بے حد تسلی سی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ہی گاڑی میں ہمیں بٹھایا۔ ہم لوگ ہسپتال چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں میری بیٹی کے سب ٹیسٹ ہوئے اور پھر ہم گھر آ گئے۔ میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ بیٹی، کیا تم انہیں جانتی تھی؟ وہ کتنے لوگ تھے، کون تھے اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ اماں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے کسی کو ان کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تجھے اور مجھے مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا ٹوٹا وجود سنبھالتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دوں۔ میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف آئینے دار تھا۔ میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام لیا تھا۔ وہ ایسی لاکھوں باتوں سے دور رہتی۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے 6 بجے میں اٹھی تو سب سے پہلا خیال میرے دل میں میری بیٹی عائشہ کا آیا، مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا، مگر سامنے والے منظر نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری بیٹی کسی بے جان پرندے کی طرح بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ میری بیٹی نے اپنی جان لے لی تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں فاروق صاحب کے گھر گئی، انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ
دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈر، خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کے بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ پھر میں نے سب محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ اطلاع ملنا تھی کہ آس پاس کی کچھ عورتیں میں تعزیت کرنے کے لیے آ گئیں۔ کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی، مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پڑوس والیاں جل کر بولی، میں نے تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی۔ دوستی تو دور کی بات ہے، جو لڑکیاں سارا دن لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ دیکھو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے۔ خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے۔ تمہاری بیٹی تھی اچھی، مگر بیچاری کا چال چلن اسے لے ڈوبا ہے۔ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پاتے۔ شکر کرو کہ وقت پر تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ آگے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا دن دیکھنے پڑتے۔ اس وقت صرف صبر کیے رکھا تھا، کیونکہ میں نے صرف اللہ پر یقین کرتی تھی۔ میں نے اب بھی اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا، مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے پلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھیں۔ یہ عجیب و رسم و رواج ہے کہ ایک گھر میں جنازہ ہو جائے، وہاں غم تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہاں کچھ نہیں پکتا، لیکن یہاں عجیب رسمیں ہیں۔ جس گھر میں جنازہ ہو جائے، لوگ وہیں سے بریانیاں اور پلاؤ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں اور بیوہ ہوں، میری بچی یتیم تھی، میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شازیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ یہ سب تو بہت ضروری ہوتا ہے، تمہیں کم از کم گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم خود سوچو کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ مجھے اس وقت ان عورتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے کسی کفن دفن والی عورت کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے، کیونکہ یہ کام بھی بہت طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں اور بولی کہ ہم غسل دے دیں گی، لیکن تم دیکھ لینا اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی۔ یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی، پریشانیوں کا سبب بن گئی۔ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی گواہ خود تھی۔ بہرحال میری بیٹی کو غسل دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ توبہ توبہ، تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہ رہتی۔ تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا۔ یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کر کے چھوڑا ہے اسے۔ تم خود سوچو، کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں راہ چلتے الجھے گا؟ حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے شفاق ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو سب لوگ ہمدردیاں جتا رہے ہوتے، کیونکہ میں بیوہ تھی، میرے پاس دینے کے لیے بریانی پلاؤ نہیں تھا، تو ہر کوئی میرے اوپر جملے کس رہا تھا، مجھ پر باتیں بنا رہا تھا۔ میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس سے اللہ پوچھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد بھی باہر جمع ہو گئے، لیکن سب کی آنکھیں خالی تھی، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں پکا تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میری بات سن کر انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بولی، آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تب امام صاحب کہنے لگے، تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو مجھے بھی اس کا قصوروار کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے مدرسے کی بچی تھی اور اب اس کی وجہ سے میری بھی ساتھ بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی برابر کا قصور ہوگا۔ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے اور امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہمارے گھر سے چلے گئے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں تھا۔ میں ان کو ہڈی تو دے نہیں سکتی تھی، لیکن تماشا ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا کہ میری بیٹی کفن میں لپٹی پڑی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ کہیں دور سے جا کر کسی اور مولوی صاحب
کو لا کر بلا لائے، بس اب اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جانا تھا، لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب کے سب بے بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھ کر رونے لگی، اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی۔ کاش میری بیٹی دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننی پڑتی۔ میں یہی باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ کون ہے؟ مولوی صاحب ہیں، اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور اس لڑکی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تبھی میں نے آ کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے۔ وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں پڑ جائیں گے، مجھ سے حساب لیں گے۔ ہماری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی ہے؟ لیکن ایسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی، جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی اور سفید چولے نما کپڑے، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت صاف ستھرے ماحول سے آئے ہیں۔ ایسا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے محلے میں کوئی صاف ستھرا شخص آ جائے۔ یہ سب لوگ نئے تھے، یہاں پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا، مڈل کلاس لوگ یہاں رہتے تھے، مگر ان لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے اور چمک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنیاں نکل رہی ہوں۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم میری بیٹی پر لگنے والے داغ کچھ تو کم ہو جائیں گے۔ میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ وہ عورتیں پھر سے مجھ پر طنز کرنے لگیں، طنز کے تیر نچھاور کرنے لگیں۔ ہاں، تم نے ہی کچھ روپے پیسے دے دیے ہوں گے ان کو۔ ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے مجھے ایک اور طعنہ دے مارا تھا، پر اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سا نور تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والے بہت بزرگ ہستی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا۔ زخموں کے نشان حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی تھی کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی۔ پھر وہ بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے مجھے کہنے لگے، یہ لڑکی کوئی جنتی روح ہے، اس کی میت سے کسی جنتی روح کی طرح خوشبو آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان 40 لوگوں کی جماعت نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ میری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی گراؤنڈ میں لے جایا گیا تھا۔ محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ چکی تھی۔ وہ لوگ بھی مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے۔ میں حیران تو اس بات پر تھی کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی مائک یا پھر کوئی سپیکر نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں میری بیٹی کا تا ہوا چہرہ ابھر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ اماں تم غم نہیں کرو، میں سرخ روح ہو گئی ہوں۔ اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے گئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ میں تو وہاں پر نہیں گئی تھی، پر لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب میرے گاؤں کے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو معصوم کہہ رہے تھے، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے میری بیٹی پر تہمتیں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی بہت گناہ گار ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاک دامن تھی، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا۔ خیر، اب میرے گھر سے سب لوگ جا چکے تھے۔ میں مطمئن ہو گئی تھی، میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے اور اسے دفنا بھی دیا گیا تھا۔ مگر وہ مولوی صاحب کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ تب وہ کہنے لگے، ہم عائشہ آئے ہیں۔ عائشہ مسجد تو ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور تھی، مگر وہ بہت بڑی مسجد تھی، وہاں ہر وقت بہت رش رہتا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی اور ان سے بات کروں تو کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی، ورنہ آج کل سب لوگ بس خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ عائشہ مسجد میرے گھر سے دور تھی۔ میں نے مولوی صاحب کو جا کر کہا
مگر وہ پھر بھی میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر آ گئے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی اور احساس مجھے اس بات کا تھا کہ مولوی صاحب میرے بلائے بغیر میرے گھر آئے تھے۔ میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن میں مسجد کی طرف چل پڑی تھی۔ میں نے راستے میں سے کچھ فروٹ وغیرہ لے لیا تھے اور وہاں پہنچی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک مولوی صاحب اذان دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ سوغات پیش کروں گی، وہ اپنے قریبی بچوں کو بھی کھلا دیں گے اور یوں میری طرف سے شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہوئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا جو اذان دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب آئیں گے۔ وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا وہ تو 1 ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ 3 دن پہلے وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے اور ان کے ساتھ 40 آدمیوں کا گروپ بھی تھا۔ سب نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ انہیں دیکھا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ 1 ہفتہ پہلے کراچی چلے گئے تھے۔ وہ لڑکا شاید مجھے پاگل سمجھ رہا تھا یا ذہنی مریضہ، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور پھر اسے میں نے سارا ماجرا بھی سنا دیا تھا۔ مگر اس کی بات اب بھی وہی تھی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا وہ کیسے آ سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جنازے پڑھائیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سخت حیران ہوئی تھی۔ کیا یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے؟ کون سا مدرسہ محترمہ؟ یہاں پر تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے۔ بڑے مولوی صاحب یہاں کبھی کبھی واز کرنے آتے ہیں، یہاں زیادہ تر میں ہی ہوتا ہوں اور انہوں نے تو آج تک ہم سے نہیں کہا کہ وہ کسی جنازے میں جائیں گے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی 3 دن پہلے فوت ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ مسجد بہت بڑی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی مدرسہ ہوگا، مگر یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ پر آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ مین روڈ کے پاس بنی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ رونق ہوتی ہے اور یہ آپ کے گاؤں سے دور ہے، اس لیے وہاں کے زیادہ لوگ یہاں نہیں آتے۔ میں تو یہاں کا سرکاری منتظم ہوں، کبھی کبھی یہاں کوئی تقریب یا محفل کروا دیتا ہوں۔ لڑکے کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں پر دماغ میں نہیں جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ پھر میرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی تھی۔ میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں تھا، وہ تو بہت معصوم تھی۔ میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ چند دنوں بعد میری بیٹی کو برباد کرنے والے مجرم بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کے کچھ آوارہ لڑکے تھے جو گاؤں کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے اور میری بیٹی ان درندوں کی درندگی کا نشانہ بن گئی تھی۔ وہ 3 لڑکے تھے جو SP فاروق صاحب نے پکڑے تھے۔ ان کے والدین نے فاروق صاحب کو بہت سے پیسے اور زمین کی آفر دی تھی، مگر انہوں نے یہ سب ٹھکرا کر انہیں عدالت میں پیش کر دیا تھا اور عدالت میں انہیں 10 سال کے لیے سزا ہو گئی تھی۔ SP فاروق بھی بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کے مجرموں کو تو پکڑ لیا تھا، مگر میری بیٹی کی جان وہ نہیں بچا پائے تھے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی۔ آج اس بات کو 5-6 سال گزر گئے ہیں۔ گاؤں والوں کو وہ امام صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے لوگ آج بھی یاد ہیں۔ وہ کبھی آج تک پھر دکھائی نہیں دیے اور میں آج تک اللہ تعالیٰ کی اس کام میں چھپی مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو